اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے مخصوص ہیں۔ روزانہ پیام صبح میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ایک موضوع لاتے ہیں، ہم اس پر بات کرواتے ہیں اور سیکھتے ہیں اپنے معزز علماء سے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے لیے کیا کیا رہنمائی ہے، اور جوڑتے ہیں ان موضوعات کو حالات حاضرات سے۔ لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ہم صرف آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو یکجا رکھتے ہیں اور اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں انہیں پیش کرتے ہیں، ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے، قرآن کریم کا ارشاد ہے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، ممتاز عالم دین، سب آپ سے واقف، فارغ التحصیل، دارالعلوم کراچی۔ ایک دنیا کو آپ نے قریب سے دیکھا اور آج کے جو جدید مسائل ہیں ان پر گہری نگاہ اور حل عطا فرماتے ہیں آپ قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تشریف فرما ہے قاری قرآن قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ خواتین و حضرات، قاری اکبر مالکی صاحب سے اس مملکت خداداد میں کون واقف نہیں؟ قاری صاحب تلاوت قرآن کریم کا ایک اپنا مخصوص انداز رکھتے ہیں، مخصوص لہن۔ ہمارے پروگرامز میں آتے رہتے ہیں، خاص طور پر روح رمضان کی ہر سال کی جو نشریات ہیں ان کا آغاز قاری اکبر مالکی صاحب کی تلاوت قرآن کریم ہی سے ہوتا ہے۔ ہم سب کے لیے بڑی اعزاز کی بات کہ آج قاری اکبر مالکی صاحب نے زحمت فرمائی، آپ تشریف لائے۔ درخواست گزار ہوں آپ سے کہ سورہ حدید کی آیات 5، 6 اور 7 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم أجر كبير۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير۔ آمنوا
فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير صدق الله العظيم. جزاک اللہ قاری صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ترجمہ پیش خدمت ہے. وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں. وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے. جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے. صدق اللہ العظیم. مفتی صاحب، پہلا سوال آپ کی خدمت میں سرات فاطمہ صاحبہ کا ہے. کیا اچھا نام اور ایک نیا نام میرے لیے. تو سرات فاطمہ وہ فرماتی ہیں کہ کیا گواہ کے بغیر نکاح جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. گواہ کے بغیر تو نکاح منعقد نہیں ہوتا. اور گواہ کے بارے میں صرف ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک گواہ کا مقصد ہوتا ہے جو کہ نکاح نامے میں نام جن کے درج کیے جاتے ہیں، یعنی جسے ہم کہہ سکتے ہیں باضابطہ طور پہ رجسٹرڈ ہونے کی صورت میں جن کے نام جاتے ہیں. ایک تو وہ گواہان کہلاتے ہیں. ایک گواہ وہ ہوتے ہیں کہ نکاح کے وقت عام لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں. تو اگر کہیں پر ایسا نکاح ہوا ہے کہ جس کے اندر حاضرین مجلس تھے، انہوں نے دیکھا کہ نکاح ہو رہا ہے لیکن کسی کا نام باقاعدہ طور پر درج نہیں کیا گیا یا رجسٹریشن کے اندر شامل نہیں ہے، اچھا، تو رجسٹریشن میں شامل نہ ہونے سے نکاح پر اثر نہیں پڑے گا. اگر وہاں گواہان موجود تھے تو نکاح ہو گیا. لیکن اگر گواہان بالکل نہیں ہیں تو اس کا مفہوم تو صرف ایک ہی نکلتا ہے، اور وہ یہ کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ لڑکا کہتا ہے کہ میں تمہیں بیوی کی حیثیت سے قبول کرتا ہوں یا میں تم سے نکاح کرتا ہوں. لڑکی کہتی ہے میں قبول کرتی ہوں، اور کوئی بھی وہاں موجود نہیں ہے. یہ سوائے اس کی کوئی صورت نہیں بنتی. تو ایسی صورت میں نکاح منعقد نہیں ہوتا. لیکن اگر وہاں پر لڑکا لڑکی کے علاوہ کوئی بھی ایسے افراد موجود ہیں، دو ہیں، ایک مرد و دو عورتیں ہیں جو اس بات کو سن رہی ہیں، تو اس صورت میں شرعاً یہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے. ایک اور بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ بسا اوقات بعض چیزیں شرعاً، یا جسے ہم ایک لفظ زیادہ واضح وضاحت کے لیے استعمال کریں کہ فنی اور تکنیکی بنیادوں پر بعض چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن ایک سماجی اور ضابطے کے طریقہ کار کے تحت وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ نکاح میں شرعاً یہ ضروری ہے، قانوناً یہ ضروری ہے کہ گواہان دو موجود ہونے چاہیے یا ایک مرد دو عورتیں ہوں جو کہ اس واقعے کے شاہد ہوں. لیکن یہ کام اگر آپ کہیں پر بیٹھ کے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر کریں، کسی شاپنگ سینٹر کی بینچ پر بیٹھ کر کریں نکاح، وہ بھی ہے فنی طور پر، تکنیکی طور پر کہ ایک لڑکا ایک لڑکی سے کہتا ہے میں تم سے نکاح کرتا ہوں، وہ کہتی میں نے قبول کیا اور مہر ہمارا 1 لاکھ ہے، اور 4 آدمی سن رہے ہیں. یہ تکنیکی طور پر تو ٹھیک ہے، لیکن جو ایک معاشرتی، سماجی اور ضابطے کا طریقہ ہے اس کے خلاف ہے. تو ہمارے یہاں یہ سوال جو اگر آیا ہے تو اس طرح کے ملتے جلتے سوال آج کل بہت آتے ہیں کہ جی ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے یا آپس میں کلاس میں بیٹھے ہوئے یا کہیں پر جو ہے کینٹین میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے اور ہم نے کہا جی ہم نے ایک دوسرے سے نکاح کیا ہے، لڑکی نے بھی کہہ دیا جی میں نے قبول کیا ہے اور ہمارا مہر بھی یہ ہے، اور 4 لوگ سن رہے تھے تو یہ نکاح ہو گیا. تو اس بارے میں یہ تلقین کروں گا کہ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ایک بڑا ایک مقدس رشتہ اللہ نے بنایا ہے. اس کو اس طرح کھلواڑ اور ٹھٹے اور مذاق کے ذریعے نہ کریں. جو رسم اور ضابطہ حکومت نے مقرر کیا ہے، جو ہمارا سماج کہتا ہے کہ اس کے اندر ہمارے بڑے بھی اس کے اندر شریک ہوں، خاندان کے لوگ شریک ہوں، باقاعدہ طور پہ رجسٹر ہو، تاکہ آگے چل کے اس میں مشکلات بھی نہ ہوں. حکومت کے لیے، عدالتوں کے لیے فیصلہ کرتے وقت بھی بات واضح ہو کہ بھئی کون گواہ تھا، کیا چیز طے ہوئی تھی، خاندان کے لوگ بھی واقف ہوں. تو اس لحاظ سے اس طرح کے رشتوں کو ایسے قائم کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے معاملے کے اندر کتنی اجازت دی. آپ نے فرمایا کہ نکاح خوب اعلان کر کے کیا کرو، چاہے تمہیں دف کے ذریعے اعلان کرنا پڑے. یہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں فرمایا. اور دف بجانے کی اجازت اس تک میں صرف اس لیے دی تاکہ خوب پتہ چلے کہ بھئی یہ نکاح ہو رہا ہے، یہ کوئی اس طرح کا چھپ چھپا کے کام نہیں ہو رہا.
ہم اگر اس طرح کی چیزوں کو ترغیب دیں کہ جی وہ 2 آدمی موجود تھے یا اس کے بغیر ہو گیا یا فلاں جگہ کوئی گنجائش نکلتی ہے تو یہ غلط ہے. اس کی حوصلہ شکنی بھی ہونی چاہیے اور اس کی جو ہے نا ہر رخ پر حوصلہ شکنی ہو, یعنی کہ سماجی سطح پر بھی ہونی چاہیے, خاندانی سطح پہ بھی, انفرادی بھی, کہ یہ کیا ایسا کھیل مذاق ہے کہ جس کے اندر یہ سوال بھی آ سکتا ہو کہ جی بغیر گواہ کے ہوتا ہے, بغیر مہر کے ہوتا ہے. باقاعدہ طریقہ کار ہے اور جو حکومت نے مقرر کیا ہے, جو سماجی ضابطے ہیں اس کے تحت ہو, اعلان کر کے ہو, لوگ شریک ہوں, سارے لوگ اس کے وہ ہوں. تو بس یہ میں وضاحت اس وجہ سے بھی کر دی کہ بسا اوقات سوال آ رہا ہوتا ہے تو وہ بہت ہی سادہ سی بات کا سوال ہوتا ہے, لیکن اس کی جو پیچھے بات ہوتی ہے وہ جس طرح کی ہوتی ہے تو اس کے پیش نظر میں نے یہ وضاحت کر دی ہے. اور گواہان سے مراد جو میں نے وضاحت کی وہ یہ ہے, یہ صورت بنتی ہے کہ لڑکا لڑکی موجود ہے, ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے یا ایک آدمی صرف موجود ہے, تو اس صورت میں بھی پھر نکاح نہیں ہوتا. 3 آدمی ہیں, لڑکا لڑکی ہیں اور تیسرا آدمی گواہ ہے, تو بھی نکاح منعقد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, بالکل آپ نے اس کی جو روح ہے وہ بالکل واضح کر دی کہ اس کا اعلان کرو, لوگوں تک بات پہنچے. یہ کیا کہ لڑکا لڑکی کلاس روم میں ہیں یا کینٹین میں بیٹھے ہوئے ہیں, 2 گواہ ہو گئے اور مہر رکھ دیا گیا اور نکاح ہو جائے, تو وہ کھلواڑ نہ بنائیں جیسا کہ آپ نے فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خالد یامین صاحب کا سوال ہے, ایک آدمی نے $1,00,000 1 سال کے لیے ادھار پر بیچے, قرض دے دیا کسی کو. ڈالر کی قیمت, جب یہ واقعہ ہوا اس زمانے کی بات ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ڈالر کی قیمت تھی $147, 147. جب 1 سال گزر گیا, جب وہ واپس آئے تو وہ 147 کے حساب سے پیسے واپس کریں گے یا اس دن جو ڈالر کی قیمت ہوگی اس دن کے حساب سے واپس کریں گے؟ دیکھیے جو سوال کے الفاظ ہیں اس میں تو لگ رہا ہے یہ ادھار یعنی قرض لیا تھا انہوں نے. جی. تو قرض کا اصول یہ ہے کہ جس چیز میں آپ قرض لیں گے اسی چیز میں واپس کریں گے. ٹھیک. آپ نے پاکستانی روپی میں قرض لیا ہے, پاکستانی روپی میں واپس کریں. جی. ڈالر میں لیا ہے, ڈالر میں کریں. کوئی اشیاء اجناس میں لیا ہے, اجناس میں کریں. ٹھیک. سونے میں لیا ہے, سونے میں کریں. اگر انہوں نے $1,00,000 کسی کو دیے تھے تب یہ $1,00,000 واپس لینے کا حقدار ہیں, چاہے اس کی قیمت سے 137 ہو, 147 ہو, 167 ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. چونکہ ڈالر کو روپی کے ذریعے ماپنا ایک معیار ہے صرف. آپ ڈالر کو گولڈ کے ذریعے بھی ناپ سکتے ہیں, ڈالر کو آپ کموڈٹی یعنی اجناس کے ذریعے بھی ناپ سکتے ہیں. تو شرعی نقطہ نظر سے قرض کے اندر اس طرح سے ماپا نہیں جاتا, بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے آپ نے جو چیز قرض دی تھی آپ اس چیز کو واپس لینے کے حقدار ہیں, اور اسی کرنسی میں سامنے والے نے اس کو لینے کے بعد اس کے پاکستانی روپی بنا لیے تھے, یہ اس کی مرضی. اس کے بدلے اس نے گندم خرید لی تھی, اس کے بدلے گولڈ خرید لیا تھا, یہ اس کا کام ہے. آپ نے اس کو ڈالر دیے تھے, آپ اس سے ڈالر واپس لینے کا حق رکھتے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی جب آپ نے ڈالر لیے تھے اس وقت تو جو ہے وہ ڈالر 137 کا تھا یا 147 کا تھا, اور آج ڈالر جو ہے وہ کم کا ہے یا زیادہ کا ہے, لہذا میں اتنے دوں گا. یہ نہیں کہہ سکتا. وہ جو چیز لی ہے اس نے وہی دینے کا پابند ہے. سمپل کلیئر ہو گئی بات. یہ شاہد علی خان صاحب کا سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ صرف نقدی کی صورت میں ادا کی جا سکتی ہے یا اس کے ادا کرنے کی کوئی اور بھی صورت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اصول یہ ہے کہ زکوٰۃ جس چیز کی آئی ہے اسی چیز میں دی جائے. اگر آپ جو ہے وہ گندم پر زکوٰۃ نکال لیں, گندم کی شکل میں دیں. کپڑے پہ نکال لیں, کپڑے کی شکل میں دیں. نقد پہ نکال لیں, نقد کی شکل میں دیں. سونے پہ نکال لیں, سونے کی شکل میں. احناف کے ہاں خصوصاً فقہ حنفی میں یہ ایک گنجائش ہے جس پر اب عام دنیا میں بھی فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جس چیز پر زکوٰۃ ہے اس کے بجائے نقد رقم دینا چاہتا ہے تو شرعاً اس کی بھی اجازت ہے. لہٰذا زکوٰۃ کے اندر آپ نقد بھی دے سکتے ہیں, نقد کے بجائے اشیاء بھی دے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص جس کے پر $1,00,000 زکوٰۃ واجب ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ میں لوگوں کو نقدی دیتا ہوں, لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو آپ نے نقدی دی کہ گھر کے لیے آپ جا کر کپڑے خرید لیں یا خرید لیں. انہوں نے جا کے نقد رقم آئی ہاتھ میں, انہوں نے کہا چلو ابھی تو بعد میں دیکھیں گے, اس کو اڑا دو. اڑا دیتے ہیں اور پھر وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں. تو اگر یہ جو سوال آتا ہے اور یہ عام طور پہ آنے لگا ہے کہ بسا اوقات لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی گھر میں جو ضروری اشیاء ہیں وہ چلی جائیں, ٹھیک ہے, زکوٰۃ کی مد سے ہی چلی جائیں. تو اب مثال کے طور پہ انہوں نے وہاں پر کچھ برتن رکھنے ہیں, کچھ وہاں پہ بستر دینا ہے, کوئی واشنگ مشین دینی ہے, کوئی پنکھا دینا ہے, دوائیں دینی. اب یہ جو ہے کسی کے ہاتھ میں پیسے رکھے تو وہ آدمی جو ہے وہ پیسے لے کر کھانے پینے میں لگا دیے, ادھر اللے تللے میں لگا دیے. تو شرعی نقطہ نظر سے اس کی بالکل اجازت ہے. آپ اجناس کی شکل میں دے سکتے ہیں, اشیاء کی شکل میں دے سکتے ہیں,
اب یہ اجناس اور اشیاء کے اندر دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ آپ بازار سے خرید کے دیتے ہیں تو جس قیمت پہ آپ نے خریدی اتنی زکوٰۃ ادا ہو گئی. مثلا اگر آپ نے کسی کو زکوٰۃ کی مد میں پنکھے دینے ہیں اور آپ نے ان کو گرمی آ گئی آپ نے ان کو 3 پنکھے خرید کے دیے اور ہر پنکھا 5,000 کا ہے تو وہ 15,000 زکوٰۃ ادا ہو گئی. اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ خود تاجر ہیں اور آپ اپنے یہاں سے زکوٰۃ نکال رہے ہیں اور آپ اپنی اشیاء کی مد میں نکال رہے ہیں زکوٰۃ. یعنی فرض کریں کہ آپ تاجر ہیں اور آپ جو ہے وہ پنکھے بیچتے ہیں, ٹھیک. تو آپ کے پاس پنکھا آیا تو 4,500 کا ہے اور بکتا بازار میں وہ 5,000 کا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ آپ جب نکالیں گے 3 پنکھے دیں گے تو آپ اس کو 5,000 کے اعتبار سے سمجھیں جو بازار کی قیمت ہے, کہ 4,500 کے اعتبار سے سمجھیں جو جتنے کا آپ کو پڑا ہے. جی. تو بہتر یہ ہے کہ 4,500 سمجھیں آپ. اچھا. آپ وہ 500% نفع ہے اس کو اسمیٹ نہ کریں. آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ نے اپنے مال تجارت میں سے جو آپ بیچنے کا کام کرتے ہیں, آپ پنکھے بیچتے ہیں, اجناس بیچتے ہیں, تو جو آپ کو اس کی قیمت خرید ہے اس کو اعتبار سے شمار کریں. یہ زیادہ یعنی جسے کہتے ہیں احتیاط کے پہلو اس میں ہے کہ آپ جو آپ کو اس کی لاگت آئی ہے اس کی بقدر زکوٰۃ ادا سمجھیں. تو اگر آپ نے کسی کو زکوٰۃ کی مد میں 3 پنکھے دیے ہیں اور ہر پنکھا آپ کو 4,500 کا پڑا ہے تو آپ سمجھیں گے کہ آپ کے پاس سے یہ 4,500 کے اعتبار سے 3 پنکھوں کی زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کے پاس سے ادا ہوئی ہے. آپ یہ نہ شمار کریں کہ چونکہ ان پنکھوں کی قیمت بازار میں 5,000 ہے تو میری طرف سے 15,000 زکوٰۃ ادا ہوئی ہے. یوں نہ سمجھیں, بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی طرف سے 13,500 زکوٰۃ ادا ہوئی ہے. اس میں احتیاط کا پہلو ہے, اس کو اختیار کر لیں. تو اشیاء کی شکل میں بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہی کا سوال ہے شاہد صاحب کا کہ کیا زکوٰۃ کی رقم سے اجتماعی افطاری کرائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے زکوٰۃ کی رقم سے پہلی بات تو اجتماعی افطاری یا اس طرح کے بارے میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ افطار یا کھانا کھلانے کا جو کام ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو یہ 100% اطمینان یقین نہیں ہوتا کہ جو شخص کھانے کے لیے بیٹھا ہے وہ واقعی مستحق زکوٰۃ ہے. اس لیے کہ افطار پہ آتے وقت آپ یہ تو کسی سے نہیں پوچھتے کہ صرف یہاں مستحقین آئیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو صاحب حیثیت ہو, اس پر زکوٰۃ لینا اس کے لیے اجازت نہ ہو, لیکن وہ کسی وجہ سے آ کے افطار میں بیٹھ گیا. تو ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ فقہاء کرام نے اس مسئلے کو واضح لکھا ہے کہ جہاں پر انسان کسی کو چیز اس کی ملکیت میں نہیں دے رہا, صرف اس کے استعمال کے لیے دے رہا ہے, کہ اپنے یہاں کھانا کھلا دیا کسی کو بلا کر, تو اس طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. یہ کام انسان صرف ڈونیشن کے ذریعے, عطیے کے ذریعے یا تبرع کے ذریعے کر سکتا ہے, حسن سلوک کے طور پہ کر سکتا ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی ملکیت میں ایسی چیز کو داخل کر دے یا اس کو دے, چاہے وہ نقد کی یا اشیاء کی شکل میں ہو. ٹھیک ہے. اور سامنے والے کا مستحق ہونا بھی ضروری ہے. مستحق ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے سر. بہت اعلیٰ سوال آیا ہے جو کبھی نہیں آیا. یہ خاتون نام ہے ان کا شازیہ, یہ کسی گھر کی بہو ہیں. ایک بہو اور بھی ہے گھر میں, 2 بہویں ہیں. ان کی ساس مبینہ طور پر ظالم ہیں. تو اس میں یہ دونوں بہوؤں کے درمیان فرق ڈالتی ہیں, بعض کو کام زیادہ دیتی ہیں, بعض کو کم دیتی ہیں, گھر کا کام آنا. تو وہ فرما رہی ہیں کہ ایک بہو پر سارا کام کا بوجھ ڈالنے کے بجائے دوسری بہو کو بھی کام دیں نا, وہ نہیں کر رہی, تو اب کیا کیا جائے؟ یہ تو خاصا ایک پیچیدہ سا مسئلہ ہے. تو یہ انہوں نے سوال بھجوایا آپ کی خدمت میں. اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو والدین تک کو حکم دیا ہے. جی. شوہر کو جہاں پر انسان کی ذمہ داری آتی ہے, جہاں پر اس کی زیر نگرانی 2 لوگ ہوں. جی. شوہر اگر 2 شادیاں کی تو حکم دیا کہ برابری کرو. ٹھیک. ماں باپ کی ذمہ داری رکھی کہ اولاد کے درمیان تفریق نہ کریں. جی ہاں. تو ہر وہ چیزیں, ہر وہ ذمہ داری, ہر وہ منصب یا ہر وہ آپ کا رول جسے ہم کہتے ہیں معاشرے کے اندر, جس میں آپ کی زیر نگرانی یا آپ کے ماتحت یا آپ کے نیچے جو بھی رشتہ ہے اس کے اندر اس طرح کا تعلق ہو, تو وہاں پر آپ کو ممکنہ حد تک اپنی پوری کوشش کرنے کے ساتھ وہاں پر آپ کو برابری کا کام کرنا چاہیے. 100% برابری نہیں ہو سکتی لیکن کوشش کرنی چاہیے. بالکل واضح نظر آنے والی تفریق کرنا شرعاً ناجائز اس معنی میں ہے کہ یہ ظلم میں شمار ہوتا ہے. اب جیسے ہمارے یہاں معاشرے کی جو ساخت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب شادی ہو کر گھروں میں خواتین آتی ہیں تو وہ بہو ہوتی ہیں اور ایک ساس ہوتی ہیں. اب اگر فرض کریں خاتون ہیں جن کے 3 بیٹے ہیں, ان تینوں کی بیویاں آئی ہیں, تو وہ ان کی بہو ہیں. اور ہمارے معاشرتی اصول کے لحاظ سے جب بیٹیاں چلی جاتی ہیں تو بہو بیٹیوں کی جگہ ہوتی ہیں. جی ہاں. تو اب کام کراتے وقت
ان کے ساتھ ممکنہ حد تک عدل و انصاف ہونا چاہیے. ممکنہ حد تک میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کام کرنے میں بعض کی صلاحیتیں بعض سے اچھی ہوتی ہیں, بعض کی کھانے پکانے میں اچھی ہوتی ہیں, بعض کی کسی چیز میں ہوتی ہیں, پھر بعض کے ساتھ بیماری آزاری کے مسائل ہوتے ہیں, پھر بعض کے ساتھ جو ہوتے ہیں بچوں کے ہوتے ہیں کہ کسی کے بچے زیادہ ہیں, کسی کے ابھی ہوئے ہیں, کسی کے پہلے ہوئے ہیں. تو جہاں تک ممکن ہو اس میں اعتدال برتنے کی, برابری کی کوشش کرنی چاہیے. یہ جو جان بوجھ کر زیادتیاں کی جاتی ہیں, بدسلوکی کی جاتی ہے, یہ ناجائز ہے. لیکن ہمارے پاس جو سوال آیا اس کی روشنی میں ہم یہ تلقین ایک اصولی طور پہ تو کر سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ایک طرف سے موقف آتا ہے تو وہ تو یہی آئے گا کہ جیسا آپ نے جملہ استعمال کیا تو بالکل درست کہ مبینہ طور پر, یعنی جیسا انہوں نے بیان کیا ہے وہ ظالم ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم ساتھ سے لیں تو ان کا خیال ہو کہ نہیں یہ چھوٹے کام کو یہ بھاری سمجھتی ہیں, یہ معمولی کام کو بھاری سمجھتی ہیں, تو یہ چھوٹے گھر سے آئی ہیں تو ان کے گھر میں افراد کم تھے, ہمارے یہاں افراد زیادہ ہیں تو ان کو زیادہ. تو اس وجہ سے اس بارے میں کوئی حتمی بات کہنا یا کوئی ایسا کوئی نسخہ کیمیا بتا دینا جس کے لیکن اصولی بات آپ نے بیان فرما دی کہ بہویں بیٹیوں کی جگہ پر ہیں, بالکل ہوتی ہیں. جس طرح بیٹیوں کو دیکھا جاتا ہے اس طرح بہوؤں کو دیکھا جائے. اس میں ایک جملہ صرف میں اضافہ کروں گا, یہ جتنے رشتے اللہ نے قائم کیے ہیں, چاہے وہ اولاد کے ہوں, بہن بھائی کے ہوں رشتے, حتیٰ کہ وہ رشتے جو کہ آپ کے کاروباری بھی ہوتے ہیں, اس کے اندر ملازم اور اس کے, یہ اصولی طور پر عدل کے بجائے احسان پہ چلتا ہے. کیا بات ہے. عدل پہ جو رشتہ چلتا ہے نا, عدل پہ تو آپ چلاتے ہیں پولیس کے ساتھ, پولیس والے نے آ کر کہا کہ جی یہاں پر ریڈ لائٹ پہ اس پیلی لائن پر اگر آپ نہیں کھڑے ہوئے تو بس چالان ہوگا. احسان کہتے ہی اسے کہ انسان سے کبھی کمی ہوتی ہے, کبھی زیادتی ہوتی ہے, تو انسان کہیں درگزر کرتا ہے, کہیں پر چھوڑ دیتا ہے. اگر ہم رشتوں کو احسان کے رویے سے چلانے کی کوشش کریں تو معاشرے میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. اور جب ہم لین دین کی بنیاد پر چلانے کی کوشش کریں کہ اگر تم نے میرے ساتھ 4 کیا تو میں تمہارے ساتھ 4 کروں گا, تو اس رشتے کے اندر جو ہے نا تناؤ پیدا ہوتا ہے, اور اس کے اندر شکست و ریخت پیدا ہوتی ہے, تفریق پیدا ہوتی ہے, بگاڑ پیدا ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, اللہ حکم کرتا ہے کہ عدل بھی کرو, احسان بھی کرو. اور پھر اس کے فوراً بعد ایتاء ذی القربیٰ کا لفظ جو فرمایا, اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کو احسان پسند ہے. اور اس چیز کے اندر احسان سے مراد یہاں اردو والا احسان نہیں کہ کسی کے, بلکہ اس سے مراد ہے عمدگی, ایکسیلنس, کہ آپ قانونی طور پر یہاں تک درجہ رکھتے ہیں, اس سے آگے جائیں. میں یہ کہوں گا کہ ہمارے پاس جتنے بھی خاندانی تفریقات, میرے پاس 30 سال سے آ رہے ہیں, جس وقت میں خود بھی عملی زندگی میں نہیں آیا تو اس وقت سے جھگڑے آتے ہیں, میں نے اس میں یہی رویہ دیکھا کہ اگر دونوں طرف سے اس بات پر آ جائے کہ ہم ایکسیلنس لیں گے, کچھ چھوڑ دیں گے, درگزر کریں گے, کچھ کریں گے, تین معاملات صحیح چلتے ہیں. اور کوئی دنیا کا قانون آج تک ایسا نہیں بنا, کوئی قانون دنیا میں روئے زمین پر نہیں بنا جو ان معاملات کو کسی قانونی دائرے کے اندر لا کر ٹھیک کر سکے. کیونکہ یہ قانونی دائرے کی چیزیں ہے ہی نہیں. اب قانون میں جب بھی جاتے ہیں تو مفتی صاحب تو سن کر کہتے ہیں جی اصولی بات تو یہ ہے. اب ظلم کسے کہتے ہیں, اصولی بات تو آپ ایسا کر لیں. یہ چیز سیکھنے کی کوشش کریں اور بہوؤں کو بیٹیاں سمجھیں اور ساس کو بھی ماں کا درجہ دیں. اس سے معاملات چلتے ہیں. اور اگر آپ نے ان کے ساتھ جا کر ایک رقابت شروع کر دی, جھگڑا شروع کر دیا اور اس طرح کے تصورات شروع کر دیے کہ جی میرا حق سب سے فوقیت رکھتا ہے, یا میرا ان سے کیا تعلق, یا میں صرف اپنے خاندان کی ذمہ دار ہوں, تو اس معاشرے کے اندر اللہ نے جو حسن رکھا ہے بر صغیر کے اور اس ہمارے ایشیائی معاشرے کے اندر کہ خاندان مل جل کر رہتے ہیں, تو اس کے اندر ایک شکست پیدا ہوتی ہے, توڑ پیدا ہوتا ہے. کیا ضرورت ہے ہمیں اتنے اچھے, ہمارا جو ایک روایت چلی آ رہی اس کو خراب کرنے کی, پامال کرنے کی. اور ہمیں اپنی اولادوں کو سکھانا چاہیے. ہم لوگوں نے پچھلے اپنے جو 50 سال پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو یہ سکھایا جاتا تھا کہ خاندان کو جوڑ کے رکھو. آج عجیب و غریب چیز سکھائی جاتی ہے کہ کوئی بات نہیں, اپنے حق کے لیے لڑ جاؤ, بھلے تمہیں الگ گھر لینا پڑے, اور الگ گھر لے نہیں پاتے, اور پھر اس کے نتیجے میں جو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں معاشرے میں آپ کا گھومنا پھرنا بہت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو اس شیرازہ بندی کی طرف جائیں, نہ یہ کہ اس کو مزید بکھیریں اور خاندان کو توڑیں. خاندان کا توڑ پھوڑ ہمارا اسلامی معاشرہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا. یہ صرف وہ معاشرہ برداشت کر سکتا ہے کہ جس کے اندر شادی بیاہ کی قید و بندش نہ ہو. جس معاشرے میں شادی بیاہ کی قید و بندش ہو, جیسے الحمدللہ اسلامی معاشرے میں ہے, وہ قائم ہی خاندان پہ رہ سکتا ہے. تو ٹوٹے ہوئے خاندان پہ شادی بیاہ کی بندش نہیں قائم ہوتی. یہ وہ معاشرے میں چلی جہاں پہ نہ شادی بیاہ کی بندش رہی نہ کچھ رہی, تو وہاں خاندان ہو نہ ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ہمارا معاشرہ نہیں برداشت کر سکتا. ہمیں چاہیے اس کو دوبارہ اکٹھا کرنے کی کوشش کریں اور سب کو تلقین کریں.
ساس کو بھی تلقین کی جائے کہ قیامت کے دن اللہ تم سے یہ پوچھ سکتا ہے نا کہ تمہاری بہویں آئی تھیں، تمہاری تابع تھیں اور وہ تمہارے تعظیم کرنے کی پابند تھی، تو تم نے ان کے ساتھ بدسلوکی کس لیے کی؟ اور ان سے بھی پوچھ سکتا ہے کہ تمہاری ماں کا درجہ رکھتی تھیں، معاشرتی طور پہ تم ان کے ساتھ حسن و سلوک کی پابند تھی۔ جو اللہ تعالیٰ پڑوسی کے ساتھ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کے ساتھ حسن و سلوک کا حکم دیں گے، وہ گھر میں رہنے والی ساس کے ساتھ یا بہو کے ساتھ حسن سلوک کا حکم نہیں دیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ تو حسن سلوک کا حکم ہو اور ساس اور بہو کے ساتھ جو ہے وہ بدسلوکی کا حکم ہو؟ تو یہ قیامت کے دن بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ بھئی جب اللہ نے اس طرح کے رشتوں میں تمہیں باندھا تھا جس کے اندر تمہیں عدل و انصاف کرنا چاہیے تھا، جس میں حسن و سلوک کرنا چاہیے تھا، وہاں تم نے بدسلوکی بد اخلاقی کیسے کی؟ تو اس چیز کو اگر ہم سکھائیں اور ایک دوسرے کے اندر اس کو کریں تو اس طرح کے حالات جو ہیں وہ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیا عمدہ نقطہ آپ نے بیان فرمایا کہ قانونی معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، اخلاقی معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، تو ہر چیز کو قانون کے نقطۂ نگاہ سے نہیں دیکھا جائے، اخلاقی طور پر احسان کا معاملہ، کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور ایثار بالکل بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو ایثار سے کیا ہوتا ہے کہ معاشروں میں خیر پیدا ہوتا ہے، معاشروں میں جمال پیدا ہوتا ہے۔ ساس کو یہ ماں کی جگہ پر رکھیں، بہت عمدہ نصیحت آپ نے فرمائی۔ اور جو دونوں بہویں ہیں یہ اس طرح گھر میں رہیں جیسے دو بہنیں رہتی ہیں، ٹھیک ہے نا مفتی صاحب؟ بس یہ کہ اور ایثار سب سے اہم بات ہے کہ صاحب آپ نے 4 کام میرے لیے کر دیے تو میں ایسا نہیں کہ 4 ہی کام جواب میں، بلکہ میں احسان کا معاملہ تو میں 8 کام آپ کے کروں گا یا کروں گی، تاکہ گھر کا ماحول بہت حسین رہے، گھر کے ماحول پہ کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ عبدالرزاق صاحب کا سوال یہ ہے کہ کیا سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھائے جانے کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے، اچھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سادگی کی تلقین فرمائی اس کے بھی خلاف ہے، اور اس کی ممانعت آئی ہے، اس کو بالکل نہیں کھانا چاہیے۔ ممانعت فرمائی ہے، اسے بالکل نہیں کھانا حتیٰ کہ ہمارے حضرات تو اس کو بھی منع کرتے تھے، سوائے بہت شدید ضرورت کے، اس کو بھی منع کرتے تھے کہ برتنوں پہ سونے چاندی کی پالش کی جائے۔ صرف چاندی کی پالش کی اس لیے اجازت دی جاتی تھی، خاص طور پہ پیتل کے برتنوں پہ، کہ یہ چاندی جو ہے یہ دافع عفونت جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا ایک کلینزنگ کا کام کرتی ہے، تو جو پینے کے برتن ہیں ان کو صرف طبی نقطہ نظر سے اگر کیا جائے تو اجازت دی جاتی ہے، آرائش اور زیبائش کی نقطہ نظر سے، اور اس سے نقطہ نظر سے کہ یہ ایک ہمارا ایک اسٹیٹس سمبل ہوگا یا یہ کہ ایک برانڈ ہوگا، اس لحاظ سے اس طرح کے برتنوں میں کھانے سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، کلیئر ہو گئی یہ بات۔ عطا اللہ صاحب کا سوال یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ کیا پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے یا ہر ایک کی الگ الگ قربانی ہوگی؟ دیکھیں ہمارے یہاں علماء کی رائے یہ ہے کہ جو شخص صاحب حیثیت ہے اس کی قربانی اس کے اوپر ہے فرد کی حیثیت سے۔ ایک خاندان یا ایک گھر کی طرف سے اگر اس میں 3 یا 4 یا 2 ایک سے زائد افراد وہاں پہ صاحب حیثیت ہیں تو ایک قربانی کافی نہیں، چنانچہ اگر گھر کے اندر میاں بیوی دونوں صاحب حیثیت ہیں تو دونوں کی طرف سے قربانی ہوگی، میاں بیوی اور اولاد بالغ اولاد بھی صاحب حیثیت ہے تو اس کی طرف سے بھی ہوگی۔ اگر گھر میں صاحب حیثیت افراد ہیں اور ان کی طرف سے ایک قربانی کی گئی تو واجب قربانی جو ہے وہ ادا نہیں ہوتی۔ نفلی قربانی آپ ثواب کی غرض سے کہ جیسے ہر ایک نے اپنی اپنی کی اور آخر کی جو ایک قربانی ہے اس کا ثواب تینوں کو چلا جائے اور اس کے اجر و ثواب اللہ سب کی طرف سے کرے، وہ سب کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈا پوری امت کی طرف سے کر دیا تھا، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ بسا اوقات آپ جو ہیں وہ جیسے نفلی حج کرتے ہیں یا نفلی عمرہ کرتے ہیں یا کوئی حصال ثواب کرتے ہیں تو وہ بہت سارے لوگوں کو پہنچا دیتے ہیں تو وہ نفلی درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ جہاں تک اس ذمہ داری کی ادائیگی کا سوال ہے تو اس کے بارے میں علماء کی رائے ہے کہ وہ ہر شخص کی ذمہ داری جو ہے وہ اس کی مالی حیثیت سے جڑی ہے، اس کے خاندانی تعلق سے نہیں جڑی۔ اب مالی حیثیت اگر اس کی ایسی ہے تو اس نے ادا کرنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو سوالات آپ کی جانب سے آئے تھے ہمارے پاس ان میں سے کچھ ہم نے رکھے مفتی صاحب کی خدمت میں۔ سوالات بہت زیادہ ہیں لیکن کچھ سوالات آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم ریکارڈ کرتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر عوام الناس سے، وہ چند سوال ہم مفتی صاحب کی خدمت میں اب رکھ رہے ہیں۔
پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مسافر کے لیے نماز جمعہ کا کیا حکم ہے؟ مسافر کے لیے نماز جمعہ، جی مسافر کے پر تو نماز جمعہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک، پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر آج کل کے حالات کے سفر ہیں جی ہاں، کہ اگر ایک آدمی جہاز میں پہنچ گیا ایک جگہ اور جمعے کے لیے مسجد بھی موجود ہے تو اس کو چاہیے کہ جا کے پڑھ لے، لیکن ضروری اس پر نہیں ہے، وہ اس کی جگہ ظہر پڑھے گا، اس کی جگہ ظہر پڑے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اسے یہ چانس مل رہا ہے اور سفر اس کا ایسا سفر نہیں ہے جیسے کہ ماضی میں ہوتے تھے، جب وہ براہ راست سفر میں نہیں ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جہاز میں یا ٹرین میں ہیں جی اور کوئی جمعے کا وقت آ گیا تو اس وقت آپ چھوڑ دیں، اس لیے کہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کا جہاز مس ہو جائے ایئرپورٹ سے نکلنا، لیکن اگر آپ جیسے مثلا کراچی سے لاہور چلے گئے، وہاں پر آپ نے کوئی میٹنگ اٹینڈ کی، اب جمعے کا وقت تو سبھی کچھ بند ہوتا ہے، سبھی لوگ مسجد جا رہے ہیں، آپ آ کے ہوٹل میں بیٹھ گئے کہ جی میرے پر تو جمعہ نہیں ہے، اجازت تو ہے، لیکن ذرا سے ایک بے رخی اور بے توجہی معلوم ہوتی ہے کہ بھئی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فضل کا وعدہ کر رہا ہے، سبھی مسجد جا رہے ہیں تو ہم 10-15 منٹ اللہ کے حضور چلے جائیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اصولی طور پہ اجازت ہے، لیکن موقع اگر ہو تو پھر اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے، موقع ہو تو اسے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، نماز میں صورتوں کو کس ترتیب سے پڑھنا چاہیے؟ نماز میں صورتوں کی کوئی خاص ترتیب تو اس معنی میں نہیں ہے، بس ایک اصول یاد رکھنا چاہیے کہ جو پہلی رکعت میں تلاوت کریں تو جو دوسری رکعت میں تلاوت کی جائے وہ اس کے بعد ہونی چاہیے، اس سے پہلے نہ ہو، یعنی الٹا نہ کریں کہ پہلی رکعت میں آپ بعد والی صورت پڑھ دیں اور دوسری میں اس سے پہلے والی پڑھ دیں، باقی آپ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس کے دوران جیسا چاہیں پڑھ لیں، اور جو حفاظ کرام ہیں ان کے لیے ایک ترتیب کہی جاتی تھی، وہ بھی کوئی شرعاً ضروری نہیں ہے، لیکن ہمارے جو اساتذہ تھے اور بڑے تھے وہ تلقین کیا کرتے تھے کہ حفاظ کرام کو چاہیے کہ وہ کبھی کبھی نماز کے اندر، یعنی کہ جو نمازوں میں فرائض میں جو خصوصاً جہری نمازیں کہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کریم ختم کر دیں، تو ہمارے اساتذہ بزرگوں کا اور خاص طور پہ حفاظ کرام قاری صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہوگا کہ اس طرح کے حضرات کے معمول تھا کہ وہ فرائض میں تلاوت مستسلسل سے کرتے تھے، سبحان اللہ، تو 5 سال 3 سال 2 سال میں پورا قرآن فرض نمازوں میں ختم ہو جاتا کیا تھا، بات ہے، 2 4 5 6 آیات روزانہ پڑھ دی انہوں نے، تو وہ جتنی بھی آیات ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے وہ 2 سال 2.5 سال 3 سال میں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن وہ بھی ایک اضافی چیز ہے، شرعاً اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک، سورہ بقرہ سے والناس تک فاتحہ تو ہر رکعت میں آپ جہاں سے چاہے پڑھ سکتے ہیں، بس یہ ترتیب کا خیال رکھیں کہ پہلی رکعت میں پہلے پڑھیں اور دوسری رکعت میں اس کے بعد والے حصے سے پڑھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا زندہ شخص کی طرف سے عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ کسی کی طرف سے عمرہ کیے جانے کے 2 مطلب ہوتے ہیں، ایک تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ شخص معذور ہے اور خود نہیں جا سکتا، ٹھیک، اور ایک مطلب ہوتا ہے کسی کو ثواب پہنچانا۔ یہ عام طور پر جو کسی کی طرف سے عمرے کا لفظ ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے اس سے مراد ہے ثواب، تو ثواب پہنچانے کے لیے زندہ شخص سے بھی کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ ثواب جو ہے وہ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں، مثلا ایک شخص کے والد ہیں جنہوں نے اپنا عمرہ بھی کیے ہیں، سب کچھ ہے، والد حیات بھی ہیں ماشاءاللہ، اور وہ جب عمرہ کرنے گیا تو اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ میں نے آج جو کچھ بھی میں ہوں میرے والدین کی وجہ سے ہوں میں آج، تو انہوں نے اپنا عمرہ بھی کیا اور ایک عمرہ والد کی طرف سے بھی کر دیا، تو جیسے والد کی طرف سے طواف کر کے لوگ ثواب پہنچاتے ہیں، زندگی میں بھی تلاوت بھی کر کے پہنچا سکتے ہیں، تو جس طرح مردوں کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے زندوں کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن کیا کوئی شخص عمرے پر کسی اور کو روانہ کر سکتا ہے کہ جناب والا میں تو عمرے پہ نہیں جا رہا لیکن تم میری طرف سے عمرہ کر کے اگر وہ شخص اس کیفیت میں ہے کہ وہ مثال کے طور پہ نہیں جا سکتے، یعنی کوئی معذوری ہے، معذوری آ گئی ہے، تو پھر وہ بھی کسی کو بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ ایک تصور حج بدل کا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ خود حج کرنے جا ہی نہیں سکتا تو وہ کسی کو اپنی طرف سے کراتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ جا سکتا ہے تو اگر وہ جا سکتا ہے تو خود جائے گا، خود جائے اور عمرہ کرنے بھی وہ خود جائے۔ جی جی بالکل ایسے ہی، اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ کسی کو پیسے دے کر کے میری طرف سے عبادتیں کرتے رہو تم، ٹھیک ہے، وہ تو صرف ایک صورت حج بدل کی وہ بھی اس طرح سے تھی کہ ایک آدمی معذور ہو گیا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ وہ جائے نہیں جا سکتا اور جسمانی مشقت اس میں بہرحال ہے اور وہ صاحب استطاعت ہے، صاحب استطاعت ہے،
تو تب وہ کسی دوسرے سے کرائے تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ قبول فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اور نہ قبول کریں اللہ تعالیٰ کہ تمہیں کیا چیز مانے تھی کہ تم آ کر یعنی اتنا بڑی شخصیت ہے تمہاری کہ اللہ کے آگے جھکتے میں یہ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا نا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. اس کو کیا حاجت پڑی کہ کوئی اس کے آگے دوسروں کو کراتا بھیجے. یہ تو ایک اللہ کی مہربانی ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر کوئی عذر ہے کوئی بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا کسی اور کو بھیج دو ہم تمہاری طرف سے قبول کر لیں گے. تو اگر کوئی صاحب حیثیت ہے صاحب استطاعت ہے اور وہ خود بیٹھا ہوا دوسروں کو بھیج رہا ہے کہ میں تو نہیں جا پاؤں گا تو یہ تو ایک طرح سے جسے کہیں توہین آمیز اور بے ادبی کا رویہ ہے. یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا ایک رویہ تو یہ ہے کسی اور کو بھجوا دیا, دل میں ایک اللہ سے محبت ہے خشیت ہے, بھجوا دیتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں بعض لوگ کیا بلکہ بہت سارے لوگ لا تعداد لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جو صاحب حیثیت ہیں لیکن ان کے ذہن کے کسی گوشے میں زندگی بھر یہ بات نہیں آتی کہ ہمیں بھی کبھی عمرے پہ جانا چاہیے, ہمیں کبھی ہم استطاعت رکھتے ہیں اور ہم نے ابھی تک حج نہیں کیا. ان لوگوں کے بارے میں دین کیا فرماتا ہے؟ دیکھیں ایسے لوگوں کے بارے میں بڑی سخت وعید آئی ہے. اگر کسی شخص کے پاس حیثیت ہے اور وہ اس کی طرف توجہ اس کی نہیں جاتی تو وہ ایک طرح کے نفاق کے تک کی وعید آئی ہے کہ وہ نفاق کے شعبے پہ موت آتی ہے اس کی. اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کا جو تعلق اللہ سے ہے اس کی طرف اس کے اندر ایک اشتیاق ہونا چاہیے. کسی وجہ سے بعض لوگوں کے پاس مالی حیثیت ہوتی کوئی اور وجہ ہوتی ہے, مثلا والدین ضعیف ہیں, اس آدمی کو معلوم ہے کہ میرے والدین یا میرے والد میرے بغیر 10-12 دن نہیں رہ سکتے, کسی بھی وجہ سے نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں نہ اس وجہ سے وہ عمرہ نہیں کرتا حج نہیں کرتا. یہ عذر قابل قبول ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ بھائی ہم نے تو کبھی اس پر سوچا ہی نہیں کہ ہمیں بھی حج کرنا چاہیے. تو بھئی کیوں نہیں سوچا آپ نے, بس وہ خیال ہی نہیں آیا. تو یہ ایک طرح کی لا تعلقی ہے, یہ پرواہی ہے کہ جیسے یہ تو انسان اپنے ساتھ اگر سوچے کہ اگر آدمی آپ کسی سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں بہت عرصے سے نہیں آئے اور سامنے والا ہے کہ ہاں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں, تو آپ کے پر کیا گزرے گی؟ آپ کہیں گے اس قدر لا تعلقی ہے مجھ سے اور اس قدر بے نیازی ہے کہ آپ کو کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ میرے یہاں آئے. ایک تو ہوتا ہے کہ سامنے والا عذر پیش کرے کہ میں بہت دفعہ سوچ چکا ہوں آپ کے یہاں آؤں مگر میرے والدین بیمار ہیں یا فلاں چیز ہے, تو آپ اس کی اس بات کو قبول کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو دیکھتا ہے نا کہ یہ بندہ ہے, ہم نے اس کو دولت دی, اس کو 10 چیزوں کا خیال ہے, 10 چیزوں کا اس کو شعور ہے. نہیں ہے تو اس چیز کا شعور نہیں ہے کہ بھئی میرے یہاں کبھی آ جائے, اور میرے یہاں کیا آ جائے بلکہ اپنے آپ کو سعادت مند ثابت کر دے. تو اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی حاجت تو یہ کوئی ضرورت تھوڑی کہ لوگ آ کے اس کے آگے جو ہے سجدہ کریں اور دیکھیں, وہ تو ایک نظام اس نے بنایا ہے. تو یہ بات آپ کی بالکل درست ہے اور اس بات کا ہمارے یہاں چرچا ہونا چاہیے کہ بھئی آپ کریں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ سارے کاموں سے فارغ ہو کر جب ہم 50 55 60 سال کے ہوں ریٹائرمنٹ کے بعد جب ہمارے لیے چلنا پھرنا اور ایک طواف کا چکر لگانے میں مشکل ہو رہی ہو اس وقت ہم حج کرنے جائیں. جوانی کے عالم میں اس عالم میں حج کرنا چاہیے کہ جس میں سارے کام آدمی بھاگ دوڑ کے کر سکے, خوشی سے کر سکے, استطاعت سے کر سکے, چاہے کہ وہ ہر کام جو ہے وہ بیٹھ کر ویل چیئر پہ کرے یا دور دراز سے بیٹھا دیکھتا رہے. تو یہ ایک رغبت اور ایک محبت اور ایک تعلق ہونا چاہیے. اور اگر یہ تعلق کم ہوتا ہے تو پھر انسان کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جو پھر الٹیمیٹلی یا نتیجتاً جا کر وہاں پہنچتی ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں انسان کا رویہ ہوتا ہے کہ یہ سب ایسی چیزیں ہیں, ان میں کیا رکھا ہے, ہم جا رہے ہیں کعبے کی گرد گھوم رہے ہیں. ایسے ہوتے ہیں نا ملحدین اور اس طرح کے خیالات والے, یا ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہیں, آپ واقف ہوں گے, آپ ملتے بھی ہوں گے. تو ان کی نظر میں اس کی کیا ضرورت ہے, ہم اتنی بڑی سی ایک جگہ مسجد بنا کر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں, اللہ تو بے نیاز ہے. تو بات یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق جب عبادت کی غرض سے کی ہے تو عبادات کا قیام, اس کے اجتماعی طور پہ رکھنا اور اس کی طرف شوق و ذوق ہونا, یہ اس چیز کے لیے ہے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جنگ کے لیے لوگ آتے تھے اللہ کے نبی کے پاس, تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگ آتے تھے جو نہیں جا سکے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ کمزور ہیں اور وہ لوگ جو آپ کے پاس آتے ہیں شرکت کے لیے لیکن آپ ان کو اس لیے لوٹا دیتے ہیں کہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ان سے سوال نہیں ہے. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کیفیت بتائی ہے, تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. تو روتے ہوئے واپس جاتے ہیں کہ ہم تو اس لیے آئے تھے کہ اللہ کے نبی ہمیں بھیج دیں, مگر اللہ کے نبی نے کہا کہ بھئی میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں, میں تمہیں کس گھوڑے پر بٹھاؤں, تمہیں کیا دوں, تم جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کے بارے میں کہا ہے کہ لیس علی الضعفاء ولا, ان لوگوں پر کوئی سوال نہیں آ رہی, کیونکہ اللہ ان کے دل کو جانتا ہے کہ نیت تھی. تو نیت ہو اور وسائل نہ ہو تو سوال نہیں ہے.
لیکن وسائل ہوں اور نیت نہ ہو تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انما السبیل علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء. اللہ سوال تو ان پر ہے جو آپ سے آ کر آنا کانی کر کے اجازتیں مانگ رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں جا سکتے, ہمیں عذر ہے, لیکن ہے صاحب حیثیت. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے مواقع پہ جہاں پر صاحب حیثیت ہونے کے والوں کو جانا چاہیے, وہاں پر آ کے وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے جب ان سے پھر بات پوچھ کی جا سکتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا یہ فکر ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے حیثیت دی ہے تو جائیں اور اپنی ابدیت کا اظہار کریں. اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے, اظہار ابدیت ہے یہ, اور کمال ابدیت کا اظہار ہوتا ہے اس طرح کی عبادات میں جس میں انسان جا کر اپنے آپ کو ایک لباس میں اللہ کے حضور پیش کرتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ساری کائنات کا بنانے والا تو ہے, ہم تیرے حکم پر آئیں, تو نے کہا کہ گھومو چکر لگاؤ, ہم نے کہا ٹھیک ہے, تو نے کہا میدان میں جا کے پڑے رہو, ہم پڑے ہوئے, تو نے کہا کہ تم لباس بدل کے ایسے حلیے میں آؤ. تو سارے کا سارا جو ہے وہ حکم کی تعمیل کا مظہر ہے. اسی طرح تم جاؤ رمی کرو, مارو, آپ کا حکم ہے ہم رمی کر رہے ہیں, آپ کا حکم ہے کہ نہر کرو تو ہم نہر کر رہے ہیں, آپ نے کہا حلق کراؤ ہم حلق کرا رہے ہیں, طواف زیارت کرو ہم طواف زیارت کر رہے ہیں. اللہ اکبر, چکر لگاؤ, رمی کرو, اللہ صحیح کرو. اللہ اکبر. وہ جب ہم اس کی طرف شوق بڑھاتے ہیں تو پھر وہ ہماری ابدیت کا اظہار ہوتا ہے. تو وہ ہونا چاہیے, وہ آپ کی بالکل درست بات ہے کہ نہیں ہے, اگر نہیں جا سکتا ہے ایک الگ بات ہے, لیکن وہ تمنا تو دل میں ہو. اگر وہی نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. جی پھر کیا, پھر یہ کہ دنیا داری میں اتنا زیادہ آدمی ملوث ہو جائے کہ اسے خیال ہی نہیں آئے کہ مجھے میری کم از کم فیملی, میں, میرے بیوی, میرے بچے, ان سب کو جانا چاہیے. حج ہم صاحب استطاعت ہیں, ہم دنیا بھر میں جاتے ہیں, گرمیاں چھٹی آئیں گرمیوں کی کہ بچوں سے کہا کہ اچھا اب چلیں, کہاں جانا ہے, اور کہ لنڈن جائیں گے, لنڈن سے بس وہ 2 گھنٹے میں تو پیرس ہے, وہاں پیرس چلے جائیں گے, وہاں سے تو ہم نکل گئے, یہ رہا بارسلونا اور وہاں سے یہ. لیکن یار کبھی مکہ تمہارے ذہن میں آیا کہ نہیں؟ مکہ کبھی نہیں آیا. مدینہ کبھی ذہن میں آیا؟ نہیں آیا. تو کیسی بد نصیبی ہے. یہ ایک حدیث آتی ہے قربانی کے حوالے سے, جی جب اس کو پڑھیں تو ہمیں ایک معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اس بارے میں کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو شخص گنجائش رکھتا ہو اور اس کے باوجود بھی قربانی کرے نہ کرے تو ہماری عیدگاہ نہ آئے. اللہ اکبر. تو اب آپ یہ سوچیں کہ آخر عیدگاہ تک آنے سے بھی روک رہے ہیں. اللہ اکبر. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کہ ایک شخص کے پاس گنجائش موجود ہو قربانی نہیں کرنا تو کیا چیز مانے اس کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, اگر گنجائش رکھنے کے باوجود ہمارے وہ شخص قربانی نہیں کرتا فلا یحضر مصلانا, ہماری عیدگاہ نہ آئے وہ. تو یہ جو عبادات خصوصی طور پر وہ عبادات جو کہ شعائر کا درجہ رکھتی ہیں, مظہر ہوتی ہیں, ان عبادات کے اندر انسان کا قلبی تعلق ہونا لازم ہے. وہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے. ہم اپنی دنیاوی چیزوں کو دیکھیں نا کہ اگر یوم پاکستان آتا ہے, 14 اگست آتا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ توقع کی جاتی ہے کہ ہمارے صدر, ہمارے آرمی کے لوگ یہ سب آ کر اس کا اظہار کریں. کیوں توقع کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ تعلق ثابت کرتے ہیں. یہ تعلق ثابت کرتے ہیں. 5 سال 14 اگست منانا بند کر دیں اس مملکت میں. جی اللہ اکبر. اللہ اکبر. یعنی فرض کیجئے بالفرض, یعنی ایسا ممکن ہی نہیں ہے. تو پاکستان تو ایک مسجد ہے. پاکستان تو ہمارے سے محبت ایمان کا حصہ ہے. لیکن آپ نے بہت عمدہ بات فرمائی, تعلق برقرار رہتا ہے, تعلق جوڑا جائے, فیملی کو ساتھ لے کے جائیں اور دین کو منتقل کیا جائے بچوں میں. یہ بھی ایک ذمہ داری ہے, بہت ذمہ داری بہت بڑی ہے, اور قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر آپ کی اولاد کے اندر آپ نے ایمان منتقل نہیں کیا, محبت دین منتقل نہیں کی, تعلق مع اللہ منتقل نہیں کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد آپ کو بڑھاپے میں عطا ہوئی تھی, اور جب وہ اولاد جوان ہوئی تو آپ مزید بوڑھے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولادیں ہیں ان تک کی, جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ نقل کر کے فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے اولاد کو بلا کر پوچھا ما تعبدون من بعدی, یہ نہیں پوچھا کہ تم کیا کھاؤ پیو گے, تو انہوں نے کہا کہ نعبد الہک و الہ آبائک, ہم آپ کے الہ کی, آپ کے آباء و اجداد کے الہ یعنی اللہ کی عبادت کریں گے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی وفات کے وقت اولاد کو بلا کر دین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت اپنی زبان مبارک سے ایک جملہ فرماتے ہیں, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز کا خیال رکھنا اور اپنے زیر 10 لوگوں کا خیال رکھنا. تو یہ تعلق جو ہے یہ برقرار رکھنا, یہ اس کائنات کی بقا کا سبب بھی ہے, ذریعہ بھی ہے, اور اس کائنات کا مقصد بھی ہے. آپ کہہ رہے ہیں اس کائنات کی بقا کا,
یہ اس شخص کی بقا کے لیے بھی ضروری ہے کہ میری بقا اسی میں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کروں. بالکل ایسا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ روز حشر یہ پوچھا جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی اولاد جوان ہو کر جب دین سے قریب آئے اور والدین سے یہ سوال کرے کہ جب ہم بچے تھے آپ نے ہمیں نماز کے قریب کیوں نہیں کیا، ہم سے روزے کیوں نہیں رکھوائے، ہم سے دین کا تعارف کیوں نہیں کروایا. اور یہی بچہ جو 20-22 سال کا 25 سال کا ہو اور دین سے قریب ہوتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، احادیث پڑھتا ہے، دین اس کے اندر اترتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ میرے گھر کا ماحول دینی ماحول کیوں نہیں تھا، اور وہ والدین سے پوچھتا ہے. ایسے گھر ہم نے دیکھے ہیں. جی بالکل. میں نے بھی دیکھے ایسے گھر کے والد کے انتقال کے بعد جب قرآن خوانی ہوئی تو بیٹا باہر بیٹھا تھا جی اور اڑوس پڑوس کے لوگ رشتہ دار آ کے قرآن شریف پڑھ رہے تھے. جی. کسی نے پوچھا تم بھی پڑھ لو، اس نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ کلمیہ ہے. جی. اور اگر اس کو جتنی جلدی ختم کریں اچھا ہے. جی ہاں بالکل. یہ اللہ تعالیٰ یہ پوچھ سکتا ہے کہ تم کو ہم نے یہ اولاد تمہیں دی تھی، تم نے اس کو دین سے کتنا قریب کیا. کتنی شرمناک بات ہے کہ قرآن خوانی ہو رہی ہے گھر میں اور بیٹا باہر بیٹھا ہوا ہے کہ میں قرآن نہیں پڑھ سکتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے. قاری صاحب آپ کا بڑا ممنون. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. خواتین و حضرات، آج کا پروگرام کا وقت مکمل ہو رہا ہے. مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب تشریف لاتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور کرتے ہیں، ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ بہترین نیکی وہ ہے جو اس کے اہل کے ساتھ کی جائے. بہترین نیکی وہ ہے جو اس کے اہل کے ساتھ کی جائے. اللہ اکبر. کسی موقع پہ انشاءاللہ مفتی صاحب بات کریں گے اس قول کے اوپر بھی کہ نیکی کا اہل وہ کون ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ کیا قول. اور سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.